ماشاءاللہ جعفری صاحب، خدا تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی دے، آپ کی زوجہ کو صحت و سلامتی دے، ان تمام ننھے عزیزان کی خداوند تعالیٰ صحت و سلامتی رکھے اور انہیں ان کے مستقبل میں کامیاب و کامران کرے۔ آپ تمام احباب کی، آپ تمام بچوں کی سلام گزاری خدا تعالیٰ اپنی بارگاہ میں عبادت شمار کرے۔ میں آپ مومنین سے گزارش کروں گا کہ ان تمام احباب کی صحت و سلامتی کے لیے مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجیے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، بس میں آپ کی سماعتوں کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ میر انیس کے بی بی سکینہ کے حال میں تحریر کیے ہوئے مرثیے میں سے چند اقتباسات آپ کی سماعتوں کی نظر ہیں۔ اس سے پہلے آپ کے چچا کی شان میں ایک ربائی وہ ہے کہ عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے، عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے، پھر لہو بن کے نسلوں میں سفر کرتا ہے۔ عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے، پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے۔ میں تو پرچم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی، کون نہ جانے عباس کو خبر کرتا ہے۔ محمد وآل محمد بلند صلوات۔ آفت میں گرفتار ہے ناموس محمد، مجبور ہیں لاچار ہیں ناموس محمد، سرور کے عزادار ہیں ناموس محمد، اور جینے سے بیزار ہیں ناموس محمد۔ زنداں کی صعوبت ہے غریب الوطنی ہے، غل ہائے حسینہ کا ہے اور سینہ زنی ہے۔ اس قید میں تھا بالی سکینہ کو نہ آرام، سر پیٹتی تھی ہاتھوں سے روک کر سحر و شام، سب بھولی تھی بابا کہی بس یاد تھا ایک نام، کہتی تھی اماں انہیں جینے کی میں ناکام، پاؤں گی کہاں فاطمہ زہرا کے پسر کو، ہیں ڈھونڈتی آنکھیں میری مظلوم پدر کو۔ وہ کہتی نہ سوؤں گی اگر نیند بھی آئے، ہے کون جو چھاتی پر سکینہ کو سلائے، حال اپنا کسے آہ یہ مظلوم سنائے، بابا نہیں زانوں پا مجھے کون بٹھائے، سینہ میرا اب درد یتیمی سے تپاں ہے، بچھڑی ہوں پدر سے مجھے آرام کہاں ہے۔ یہ نیل تماچے کے کسے آہ دکھاؤں، کانوں کے میں دکھ کا کسے احوال سناؤں، عباس چچا کو بھلا کس طرح سے پاؤں، اکبر ہے کہاں جن کو حمایت میں بلاؤں، ڈر شمر کا یہ ہے کہ میں چلا نہیں سکتی، وہ آ نہیں سکتے میں جا نہیں سکتی، یہ کہہ کے تڑپنے لگی وہ بے کس و دلگیر، سر پیٹا کئی بار تو حالت ہوئی تغیر، سمجھاتی تھی ہر بار اسے شاہ کی ہمشیر، پر ایسی وہ مچلی کہ نہ بہلی کسی تدبیر، یہ رنج و علم تھا دل غمناک کے اوپر، بسمل کی طرح لوٹتی تھی خاک کے اوپر۔ سر پیٹ کے ماں کہتی ہے میں کروں کیا، مظلومی پہ اس بچی کے پھٹتا ہے کلیجہ، اس قید میں گزرا ہے ابھی فاقے پہ فاقہ، اے لوگو سکینہ کا میری دم ہے نکلتا، بند آنکھیں ہیں منہ کھولے میری ماہ جبیں ہے، کیا منہ میں چباؤں کہیں پانی بھی نہیں ہے، غش ہو گئی بس اتنے میں وہ بے کس و پرغم، ہر بی بی کو بس ہو گیا ایک سکت کا عالم، بانوں نے کہا ہائے میں اب کیا کروں اس دم، ہاتھوں سے چلی شیفتہ سید اکرم،
جانو جگر شاہ مدینہ کو غش آیا، فریاد ہے فریاد سکینہ کو غش آیا۔ یہاں ہائے سکینہ کا ہوا شور جو ایک بار، تب خواب سے حاکم بھی محل میں ہوا بیدار۔ منگوائی خبر جب تو کسی نے کیا اظہار، ایک 4 برس کی جو ہے شبیر کی دلدار، یاد اس کو نہیں شاہ کی فراموش ہوئی ہے، بابا کو یہ روئی ہے کہ بے ہوش ہوئی ہے۔ ہلکا کیے اس کے حرم روتے ہیں باہم، کوہرام ہے زنداں میں قیامت کا ہے عالم۔ بولا یہ خبرداروں سے اس وقت وہ ازلم، پہنچاؤ خرابے میں سرے سید اکرم۔ بیتاب ہے ملے شہ مظلوم کے سر سے، محروم نہ رہ جائے وہ دیدار پدر سے۔ جس تشت طلائی میں رکھا تھا سر سرور، خدام روانہ ہوئے جلدی اسے لے کر۔ جا کر در زنداں پہ پکارے وہ بد اختر، لے جائے کوئی آ کے سر سید اکرم۔ خوشبو اسے شبیر کی زلفوں کی سنگھا دو، سر باپ کا مظلوم سکینہ کو دکھا دو۔ روتے در زنداں پہ گئے سید سجاد، سر باپ کا ہاتھوں پلیا بدل ناشاد۔ زنداں میں چلے کرتے ہوئے نالو فریاد، جا پہنچے تو رانڈوں سے کیا جا کے یہ ارشاد۔ شبیر کا سر آیا ہے تعظیم کو اٹھو، زہرا کے جگر بند کی تسلیم کو اٹھو۔ بالی پا سکینہ کے سرے شاہ جلائی، بوئے گیسوئے سرور کی سکینہ کو سنگھائی۔ بابا کی جو بو دختر مظلوم نے پائی، کچھ غش میں افاقہ ہوا اور ہوش میں آئی۔ آہستہ سے کہا روح مزہ پاتی ہے لوگو، بو بابا کی زلفوں کی چلی آتی ہے لوگو۔ پھر تھام کے شانے سے اسے بانو نے اٹھایا، زینب نے کہا لے تیرا بے کس پدر آیا۔ سر خاک پا سجدے کو سکینہ نے جھکایا، دیکھا جو سوئے تشت تو یہ شور مچایا۔ بابا کا میرے سر ہے میں پہچان گئی، ان خون بھری زلفوں کے میں قربان گئی۔ چھوٹے سے جو ہاتھوں سے اٹھایا سر سرور، آنکھیں ملی رخساروں سے منہ رکھ دیا منہ پر۔ لکھا ہے جنبش میں تب آئے لب اطہر، حضرت نے بھی اعجاز سے چومے لب دختر۔ واہ ہو گئیں آنکھیں شہ مظلوم کے سر کی، بیٹی پا جب یاس سے حضرت نے نظر کی۔ بیٹی نے کہا صدقے میں اس پیار کے بابا، یہ کس نے گلا آپ کا تلوار سے کاٹا؟ سر تو ہے یہاں اور تنے پر نور ہے کس جا، وہ بازو کہاں ہیں جو میرے ہوتے تھے یکتا؟ اس منہ سے نکلتا ہے کلیجہ میرا پھٹ کر، وہ چھاتی کہاں جس سے میں سوتی تھی لپٹ کر؟ اس سن میں کہوں کیا جو ستم میں نے اٹھائے، یا شاہ تماچے مجھے ظالم نے لگائے، بندے میرے چھینے مجھے نیزے بھی دکھائے، باندھے ہوئے گردن میں رسن کھینچتے لائے۔ نہ پاس ہیں آپ اور نہ چچا جان ہمارے، فریاد کے مجروح ہوئے کان ہمارے۔ اتنے میں کہا شمرے ستم گر نے یہ آ کر، دے جاؤ بس اب جلد سرے سبت پیمبر۔ حاکم کا مجھے حکم یہ پہنچا ہے مقرر، دم بھر سے زیادہ رہے یا نہ سرے سرور۔ روتی ہے تو دکھلا دو ذرا شکل پدر کی، بہلی ہو روتی ہے تو دکھلا دو ذرا شکل پدر کو، بہلی ہو سکینہ تو حوالے کرو سر کو۔
نادان نے سنی شمر کی آواز جو ایک بار، تن کانپ گیا سہم گئی وہ جگر افکار۔ بانوں سے لپٹ کر کہا اے مادر غمخوار، جاں اپنی میں دوں گی سر دوں گی نہ زنہار۔ کرتے میں چھپا لیتی ہوں اس خون بھرے سر کو، دیکھا نہیں جی بھر کے ابھی اپنے پدر کو۔ سن لو یہ وصیحت میری تم سب کے میں قرباں، تم بھی نہ اسے دیجیو سر سرور ذیشاں۔ جھنجھلا کے مجھے قتل گر کرے یہ بد ایماں، سر باپ کا رکھ دیجیو میری قبر میں اماں۔ ہوگا نہ کلک روح میری شاد رہے گی، واللہ میری گور بھی آباد رہے گی۔ دھیوڑی سے سکینہ کی سنی شمر نے تقریر، زنداں میں کیا چین چین بجبیں دست بشمشیر۔ دھیوڑی سے سکینہ کی سنی شمر نے تقریر، زنداں میں گیا چین بجبیں دست بشمشیر۔ تھرائے حرم سہم گئی دختر شبیر، فرمانے لگے اس سے تب عابد دلگیر، اس ظلم رسیدہ کو نہ آزار دے، بس کر مظلوم شکینہ کی یتیمی پترس کر۔ ظالم نے بزور اس سے سر شاہ کو چھینا، اور لے گیا زندہ سے سر شاہ مدینہ۔ رانڈیں تو لگی پیٹنے رو کر سر و سینہ، اور مر گئی بس ہائے پدر کہہ کے سکینہ۔ ایک دھوم ہوئی خانہ زندہ میں بکا کی، تھا شور کے شبیر کی عاشق نے قضا کی۔ ماں بولی بچی تیری صورت کے میں صدقے، ہے میری پیاری تو جدا ہو گئی مجھ سے۔ ماں چھوٹی سی میت تیری کن آنکھوں سے دیکھے، آخر ہوئی بی نہ اٹھائے گئے صدمے۔ مادر تیری مظلومی کے قربان سکینہ، معصوم سکینہ میری نادان سکینہ۔ پھر رکھ کے منہ اس بچی کے منہ پر یہ پکاری، اصغر کی طرح چھوڑ گئی تم ہمیں واری۔ بی بی میں نہیں جینے کی فرقت میں تمہاری، ہائے ہائے میری عاشق میری بے کس میری پیاری۔ مادر سے برے وقت میں منہ موڑ گئی تم، اس قید میں رونے کے لیے چھوڑ گئی تم۔ ننھی سی کہاں قبر میں بناؤں تمہاری، چادر بھی نہیں جس کا کفن دوں تمہیں واری۔ پردیس میں کی تو نے قضا اے میری پیاری، کیا آخری خدمت کرے ماں درد کی ماری۔ پوشیدہ تہے خاک جو تن ہوگا تمہارا، یہ خون بھرا کرتا ہی کفن ہوگا تمہارا۔ اس بین سے بانوں کے ہوا شور قیامت، اور مظلوم اور زینب و کلثوم بھی روتی تھی بشدت۔ عابد کو بھی تھی چھوٹی بہن کی بڑی الفت، خاموش انیس آگے نہیں لکھنے کی طاقت۔ درگاہ الہی میں یہ اس وقت دعا کر، زائر ہمیں شبیر کا اے بار خدا کر۔ الہی آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ محمد وآل محمد بلند صلوات۔ آپ کی سماعتوں کے لیے میں انتہائی مشکور ہوں۔ بس انہی مصائب کی مصروں کے ساتھ میں دعوت خطاب دوں گا مولانا قبلہ سید عابد رضا نقوی صاحب کو کہ آپ تشریف لائیے اور آج کے اس مجلس سے خطاب فرمائیے۔ آپ احباب سے میری گزارش ہے کہ مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں۔